دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پشاور کے مشہور مقامات کی سیر کرائیں گے۔ پشاور وہ شہر جہاں لڑکے لڑکے سے محبت کرتے ہیں، فلم انڈسٹری میں کلاشنکوف اور بے حیائی پھیلائی جاتی ہے۔ ایسے میں پشاور میں کچھ ایسے مقامات ہیں جن کی سیر کر کے یقیناً آپ خوش ہوں گے۔ انہی مقامات کے بارے میں دلچسپ معلومات آپ کو فراہم کریں گے اور پشاور میں موجود بے حیائی پر بھی بات کریں گے، لیکن ذرا آگے چل کر۔ پہلے ہم آپ کو پشاور کے مشہور مقامات کے بارے میں دلچسپ معلومات بتائیں گے۔ نمبر 1، باب خیبر۔ اگر آپ اپنے دورے کا آغاز پشاور سے کوئی 5-10 منٹ کی مسافت پر واقع باب خیبر سے کریں تو مناسب ہوگا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ شام کو آپ ایک ایسے بازار جا سکتے ہیں جہاں کھانا تو لاجواب ہے ہی، وہاں دہکتے کوئلوں پر پگھلتے گوشت اور چربی کی بھینی بھینی خوشبو آپ کو کہیں جانے نہیں دیتی۔ پہلے ذکر کرتے ہیں باب خیبر کا، جو پاکستان اور باہر ملک میں خیبر پختونخوا کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ باب خیبر 1963 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس پر ان تمام حملہ آوروں اور حکمرانوں کے نام تحریر کیے گئے ہیں جو افغانستان سے آئے تھے۔ جمرود سے کوئی 33 کلومیٹر دور طور خم کا مقام ہے جہاں پاک افغان سرحد واقع ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر جب آپ نے باب خیبر دیکھ لیا تو سمجھیے آپ نے ضلع خیبر کا بڑا حصہ دیکھ لیا۔ یہاں موجود خاصہ دار فورس اور لیویز اہلکار بااخلاق اور سیاحوں کی مدد کو ہر دم تیار رہتے ہیں۔ نمبر 2، اسلامیہ کالج یونیورسٹی۔ جمرود سے واپس پشاور آئیں تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو بائیں ہاتھ پر خوبصورت عمارت نظر آئے گی۔ یہ شاندار تعلیمی درسگاہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی عالی شان عمارت ہے۔ جمرود روڈ سے عمارت کا نظارہ ایسا جیسے آپ 1000 روپے کا رنگین نوٹ دیکھ رہے ہوں۔ جی ہاں، 1000 روپے کا نیلا نوٹ، جس پر اسلامیہ کالج کی عمارت کی تصویر ہے، لیکن اسلامیہ کالج کی عمارت سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور عمارت کے سامنے وسیع و عریض سرسبز میدان اور اونچے درخت ہیں۔ اسلامیہ کالج کی عمارت 1913 میں پشاور میں تعمیر کی گئی اور اس کی بنیاد خان عبدالقیوم خان اور سر جارج روز نے رکھی تھی۔ اس درسگاہ کی تعمیر علی گڑھ سے متاثر ہو کر رکھی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب خان عبدالقیوم علی گڑھ یونیورسٹی کے دورے پر گئے تو وہاں انہیں پشتون طلباء نے رہائش کے مسائل سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے پشاور میں علی گڑھ یونیورسٹی کی طرز پر ایک تعلیمی ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس ادارے کی تعمیر کے لیے مختلف لوگوں نے عطیات دیے۔ ان میں بی بی گل نامی ایک بیوہ نے اپنے سارے زیورات عطیہ کر دیے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ اس درسگاہ میں بچیوں کو بھی تعلیم فراہم کی جائے۔ ان کی خواہش اس وقت تو پوری نہیں ہو سکی، لیکن لگ بھگ 95 سال بعد یعنی 2007 میں جب کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تو اس وقت اس میں لڑکیوں کو تعلیم فراہم کرنے کا سلسلہ شروع ہو سکا۔ اسلامیہ کالج کے بڑے ہال والے کلاس رومز بھی باقاعدہ ایک طریقے سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس عمارت میں چھتوں کی اونچائی اتنی ہے کہ یہ گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم رہتے ہیں۔ برطانوی دور میں تعمیر کی گئی تاریخی اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی عمارت 300 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ سفید ماربل مسجد۔ اسلامیہ کالج کی عمارت سے منسلک واقع سفید سنگ مرمر کی مسجد کو 19ویں صدی کے آغاز میں جدید علوم کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ پشاور میں قائم مسجد مہابت خان کے بعد مغل دور میں تعمیر ہونے والی یہ سفید مسجد سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہے۔ یہ مسجد مغل اور برطانوی دور کے طرز تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ قلعہ بالا حصار۔ اندرون شہر جانے سے قبل آپ کو راستے میں دائیں جانب ایک بڑا قلعہ نظر آئے گا۔ یہ ہے قلعہ بالا حصار اور اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی پشاور شہر کی اپنی تاریخ ہے۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی خود نوشت میں اس کا ذکر کیا ہے، جبکہ افغانستان کے درانی خاندان کے دور میں یہ قلعہ بالا حصار گرمیوں میں ان کا مرکز ہوتا تھا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں سکھوں نے اس کو قلعے کے طور پر استعمال کیا۔ قلعہ بالا حصار 15 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کی باری برکم دوہری دیواریں ہیں اور ان کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ تک بتایا جاتا ہے، جبکہ ان کی اونچائی 95 میٹر ہے۔ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ اس قلعے میں کھلے عام نہیں جا سکتے۔ آج کل یہ فرنٹیئر کور کی تحویل میں ہے اور اندر جانے کے لیے آپ کو باقاعدہ اجازت نامہ درکار ہے۔ قصہ خوانی بازار۔
پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے پشاور ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ یہاں آ کر قافلے رکتے، چند روز قیام کرتے اور پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتے۔ ان قافلوں کے ڈیرے تو مختلف مقامات پر ہوتے تھے، لیکن سب کے بیٹھنے کا مرکز قصہ خانی بازار ہوتا، جہاں بالا خانے اور مسافر خانے قائم تھے۔ یہ قصہ گو تاجروں اور دیگر علاقوں سے آنے والے افراد کو مختلف قصے سناتے اور ان کے دل کو مو لیتے۔ آج بھی اس بازار میں بالا خانے موجود ہیں، جہاں آپ بہترین قہوہ پی سکتے ہیں، البتہ کوئی قصہ آپ کو خود ہی چھیڑنا پڑے گا۔ قصہ خوانی بازار کے قہوے کا تھیکا اور ہلکا میٹھا ذائقہ شاید پاکستان کے کسی اور شہر میں آپ کو نہیں مل سکے۔ روایتی چینکوں اور پیالوں میں آج بھی بڑی چینک آپ کو 20 سے 30 روپے میں مل جاتی ہے۔ قصہ خوانی بازار میں کراکلی ٹوپی کے علاوہ اب جدید دور کی روایتی ٹوپیاں بھی خریدی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیتل کے ظروف اور دیگر برتن آج بھی یہاں فروخت کیے جاتے ہیں۔ پشاور کا بالی ووڈ۔ قصہ خوانی بازار کے ساتھ ہی بالی ووڈ کے عظیم اداکار دلیپ کمار اور راج کپور کے مکانات بھی واقع ہیں۔ یہ مکانات اب خستہ حال ہیں۔ دلیپ کمار 1-2 مرتبہ پشاور کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ ان کا بچپن یہیں گزرا ہے اور اپنی وفات تک وہ اس علاقے کو یاد کرتے رہے۔ پشاور میں ہر سال دلیپ کمار کی سالگرہ منائی جاتی تھی اور اس موقع پر دلیپ کمار یا ان کی اہلیہ سائرہ بانو سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوتی تھی۔ راج کپور کے والد پرتھوی راج کا مکان بھی یہی واقع ہے۔ راج کپور کے بیٹے پوتے پوتیاں آج بھی ان علاقوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مکان اندرون پشاور کی تنگ گلیوں میں واقع ہے، اس لیے یہاں آپ کو پیدل ہی چلنا پڑے گا۔ بالی ووڈ کے ایک اور اداکار شاہ رخ خان کے والد کا مکان بھی یہیں قصہ خوانی بازار کے قریب واقع ہے، جہاں اب ان کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ بالی ووڈ فلم انڈسٹری میں 70 سے زیادہ ایسے اداکار، گلوکار، صداکار اور دیگر فنکار ہیں جن کا تعلق پشاور اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے رہا ہے۔ نمک منڈی۔ نمک منڈی سے نمک کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہاں کھانے صرف نمک میں تیار ہوتے ہیں، باقی مصالحوں کا استعمال یہاں کھانوں میں نہیں ہوتا۔ نمک منڈی میں چرسی کے مٹن ٹکے اور کڑاہی اگر آپ نے نہیں کھائی تو آپ پشاور آئے ہی نہیں۔ اس لیے شام کے وقت جب سائے ڈل جائیں تو دمبے کے گوشت کے ٹکوں اور کڑاہی کا آرڈر ضرور دیجیے۔ گوشت آپ اپنی پسند کا بتائیں، اور اگر آپ 2 لوگ ہیں تو 2 کلو خشک ٹکا آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد قہوہ پینے سے سب کچھ ہضم ہو جائے گا اور آپ خوشی خوشی واپس اسلام آباد روانہ ہو سکتے ہیں۔ پشتو فلموں کی حقیقت۔ پشتو فلمیں کون دیکھتا ہے؟ یہ سوال اکثر مختلف تقاریب اور تعلیم یافتہ پختونوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، تاہم اس سوال کا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی جائے تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ تقریباً تمام پشتو فلموں میں آج تک کسی ڈاکٹر، انجینئر، صحافی، وکیل یا کسی اور پروفیشنل فرد کا کوئی نمایاں کردار نہیں دکھایا گیا، بلکہ ان کے اسکرپٹس صرف اور صرف جرائم کی دنیا دکھانے اور محبت کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فلمیں معاشرے کا ایک مخصوص طبقہ دیکھتا ہے، جبکہ عام لوگ انہیں اپنے خاندان والوں یا قریبی دوستوں کے سامنے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نام نہاد پشتو فلمیں اپنے بنانے والوں کی پست ذہنیت کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ یہ فلمیں ظاہر کرتی ہیں کہ پختون صرف اور صرف جرائم میں ملوث ہیں، یہ بے حیائی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور زندگی کے مثبت پہلوؤں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح سے لوگوں کو پختون معاشرے کا ایک سیاہ اور مسخ شدہ چہرہ دکھایا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہم جنس پرستی۔ پشاور میں نوجوان نسل کے لڑکے لڑکوں سے محبت کرتے ہیں، بازاروں میں لڑکوں کے ساتھ گھومتے ہیں اور ان کو انگوٹھی پہنا کر اپنا دوست بنا کر رکھتے ہیں۔ اگر ان کا دوست لڑکا کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائے تو بات لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک آ جاتی ہے۔ پشاور کے اس کلچر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔